بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مذہبی اور تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر وجود کے ساتھ ساتھ روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے جنت سے باہر نکالنے کے بعد اسے صیام توبہ یعنی توبہ کا روزہ قرار دیا ہے۔ اسی حساب سے پھر حضرت آدم علیہ السلام پورے سال میں 36 روزے رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مہینے کے ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے جن دنوں میں چاند اپنی پوری صورت مکمل کر لیتا ہے۔ ان دنوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہر ماہ میں 3 روزے رکھے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے مختلف روزے رکھے ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مہینے میں 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن نہیں۔ اس طرح وہ ایک مہینے میں 15 روزے رکھتے اور یہ پورے سال میں تقریباً 182 روزے بنتے ہیں۔ تاریخی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ماہ میں 9 روزے رکھتے تھے۔ وہ 3 روزے مہینے کے شروع میں، 3 روزے مہینے کے بیچ میں اور 3 روزے مہینے کے آخر میں رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا مہینہ روزہ رکھتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا طرز روزہ الگ تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر 3 دن لگاتار روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کر سکے اور اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر سکے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ وہ اپنے منہ کے بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کر کے اس سے ہم کلام ہو، لہٰذا اس نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک بنائی۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے اسے سابقہ حکم کی خلاف ورزی کرنے پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کے روزے کا ذکر ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرنے کا روزہ تھا۔ سیرت کی کتابوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے ہر سال 1 ماہ روزہ رکھتے تھے۔ نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں کی روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر ماہ 3 دن روزے رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے متعلق کئی روایات ملتی ہیں۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک لگاتار روزے رکھا کرتے کہ جس سے صحابہ کرام کو گمان ہونے لگتا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی افطار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر انہیں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار بھی کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد اتنا لمبا وقفہ آتا کہ صحابہ کرام گمان کرتے کہ اب شاید اللہ جل جلالہ کے حبیب دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ ہمیں آسانی یہ دی گئی کہ ہمیں افطار اور سحری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم سحری میں بھی پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں اور افطاری میں بھی۔ پچھلے امتوں کا روزہ بہت لمبا ہوتا تھا، اس میں 1 رات اور 1 دن میں صرف 1 بار کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی سحری اور افطاری ایک ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازنے سے پہلے اللہ جل جلالہ نے اسے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ 30 روزے مکمل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میرے پروردگار نے مجھے مقدس کتاب تورات سے نوازنا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو شریعت سکھا سکوں اور تم لوگ ہدایت پا سکو۔ کسی روایت میں 40 لوگ تو کسی میں 70 لوگ اپنے ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر پہنچ گئے تو وہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے منتظر تھے کہ اس نے درخت سے پتا توڑا اور چبانے لگا۔ اللہ جل جلالہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ آپ نے روزہ کیسے توڑ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پاک پروردگار، میرا 30واں روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ پتا چبایا تاکہ میرے منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔
तब अल्लाह जल्ल जलालहू ने मिसवाक का हुक्म दिया और अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुँह से आने वाली बदबू मेरे लिए मुश्क और अंबर जैसी खुशबुओं से ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाने लगे, चूँकि तूने रोज़ा तोड़ा है इसलिए मैं आपको 10 रोज़े मज़ीद रखने का हुक्म देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम वाले कहने लगे, जब तक हम देख नहीं लेंगे हम यकीन नहीं करने वाले। तो उन पर बिजली गिरी जिससे वो सब के सब मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इनको जिंदा कर ताकि मैं अपनी कौम को जवाब दूँ, ताकि ऐसा ना हो कि वो ये समझे कि मैंने उनको हलाक कर दिया। तो रब्बे करीम के हुक्म से वो सब के सब दोबारा जिंदा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 10 रोज़े पूरे कर लिए तो वो दोबारा अपनी कौम को लेकर कोहे सीना की तरफ चले गए। मुलाकात और रब्बे करीम के दीदार के शौक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पीछे छोड़ा और वो पहाड़ पर चढ़कर ऊपर आ गए और खुदा जल्ल जलालहू से हम कलाम हो गए। हाय, अपने महबूब से मिलने का ये कैसा शौकी दीदार है कि अपनी कौम को पीछे छोड़कर खुद आगे आए ताकि मैं ही सबसे पहले अपने महबूब को देख सकूं। मेरे महबूब पर मुझसे पहले और किसी की नजर ना पड़े। सुभान अल्लाह, क्या खूब मोहब्बत है। इस वाक़े को कुरान पाक ने सूरह ताहा में इस तरह बयान किया है, ए मूसा, तुमने अपनी कौम से जल्दी क्यों की? मूसा कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि तू मुझसे राजी हो और मुझसे पहले मेरे महबूब पर किसी की नज़र ना लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरियाद करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपना दीदार करा, अपना जलवा दिखा। मैं तुझसे बेतहाशा मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुझे देखने की बहुत ख्वाहिश रखता हूँ। ए मेरे महबूब, तू मुझे अपना दीदार करा। फरिश्तों ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनी तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह जल्ल जलालहू की नबी, आप हम कलाम तो होते हैं लेकिन फिर भी आप अपने रब को क्यों देखना चाहते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया, ए मूसा, तू मुझे इस दुनिया में हरगिज़ नहीं देख सकता। तू अपनी नज़र सामने पहाड़ पर रख, अगर आप अपनी जगह पर कायम रहे तो तू मुझे देख सकोगे। तो जब रब्बुल आलमीन ने अपनी तजल्ली ज़ाहिर की तो पहाड़ जलकर राख हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पर बेहोश हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 40 या फिर 70 अफराद वो भी सारे के सारे वहीं पर मर गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को बेहोशी की हालत से होश में लाया गया तो वो फौरन अपने रब की तरफ मुतवज्जा होकर अर्ज़ करने लगी, ए मेरे परवरदिगार, ए पाक ज़ात, मैं तौबा करके तेरी ज़ात पर यकीन लाता हूँ। तब अल्लाह पाक जल्ल जलालहू फरमाने लगे, जो तुझको दिया गया है उसको मजबूती से पकड़ और शुक्र करने वालों में शामिल हो जा। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की और अल्लाह जल्ल जलालहू ने उसकी दुआ से उसकी कौम को जिंदा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई।